السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایس ایویری برڈز چینل۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے برڈز خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو پرندوں کے انڈے اور ان کے بچوں کی فوسٹرنگ کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو لوگ اس کام میں نئے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ فوسٹرنگ کیا ہوتی ہے۔ فوسٹرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرندوں کے انڈوں اور بچوں کو پالنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا۔ اگر آپ فوسٹرنگ کریں گے تو آپ بھی ایک جوڑے سے 5 سے 6 کلچ لے سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ کلچ کیا ہوتا ہے، کلچ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جوڑا انڈے دیتا ہے اور اپنے بچوں کو پالتا ہے، انڈے دینے سے لے کر بچوں کو پالنے تک اس پورے ٹائم پیریڈ کو کلچ کہا جاتا ہے۔ جب جوڑا دوسری دفعہ انڈے دیتا ہے تو اسے دوسرا کلچ کہتے ہیں۔ لو برڈز کا بریڈنگ سیزن تقریباً ستمبر سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ تقریباً 6 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ بھی 5 سے 6 کلچ ضرور لے لیں گے۔ اگر آپ فوسٹرنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس مہنگے برڈز ہونے چاہیے۔ فوسٹرنگ ہمیشہ مہنگے طوطوں کی جاتی ہے۔ ایک جوڑا زیادہ سے زیادہ 6 انڈے دیتا ہے، کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک جوڑا سارے انڈے دے دیتا ہے تو ہم وہ انڈے اٹھا کر کسی سستے جوڑے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، اور جو مہنگے والا جوڑا ہوتا ہے وہ فری ہو جاتا ہے، اور وہ تقریباً 20-25 دن کے بعد دوبارہ انڈے دے دیتا ہے۔ اگر آپ فوسٹرنگ نہیں کریں گے تو ایک کلچ کا ٹائم پیریڈ تقریباً 2.5 سے 3 مہینے ہوتا ہے، کیونکہ انڈے آنے سے لے کر ہیچنگ تک تقریباً 21 دن سے لے کر 28 دن لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بچے پالنے کا پیریڈ تقریباً 45 دن کا ہوتا ہے، تو تقریباً 2.5 سے 3 مہینے ایک پیئر باؤنڈ ہو جاتا ہے اپنے انڈوں اور بچوں کو پالنے کے لیے۔ اگر آپ ان کے انڈے اٹھا کر کسی سستے جوڑے کے نیچے رکھ دیں گے تو جہاں اس جوڑے کے 2.5 ماہ ویسٹ ہونے، تو یہ تقریباً 20 سے 25 دن تک دوبارہ انڈے دے دے گا۔ اب 6 کلچ کیسے آتے ہیں؟ آپ نے مہنگے جوڑے کے 5 کلچ کے انڈے اٹھا کر فوسٹر کے نیچے رکھ دینے ہیں، اور 6 کلچ کے انڈوں کو آپ نے نہیں اٹھانا، اسے وہ پیر خود ہی پالے گا۔ لیکن میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اتنے زیادہ کلچ نہیں لینے چاہیے، اسے فیمیل ویک ہو سکتی ہے اور بیمار ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ صرف 4 کلچ لیں۔ اگر آپ کے برڈ کافی ہیلدی ہیں تو آپ جیسے کچھ برڈ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ صحت مند ہوتے ہیں تو انہیں اتنا فرق نہیں پڑتا، تو اس طرح کے جوڑوں کو سے آپ 6 کلچ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے برڈز تھوڑے ویک ہیں تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا آپ 4 سے زیادہ کلچ نہ لیں۔ جب آپ انڈے فوسٹر کریں گے تو یہ ذہن میں لازمی رکھیں کہ آپ ایسے جوڑے کے نیچے انڈے رکھیں جس کے بچے آپ کے مہنگے جوڑے کے بچوں سے نہ ملتے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک طرف البائنو ریڈ آئز کا جوڑا ہے اور دوسری طرف گرین فشر کا جوڑا ہے۔ البائنو ریڈ آئز کے انڈے اٹھا کر آپ فشر کے نیچے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر گرین فشر کے انڈے بھی وہاں پڑے ہوں گے تو بچے کبھی بھی آپس میں مکس نہیں ہوں گے، کیونکہ البائنو ریڈ آئز ہے تو اس میں سے سارے بچے ریڈ آئز ہی آئیں گے، تو وہ کبھی بھی گرین فشر کے ساتھ مکس نہیں ہوں گے۔ لیکن انڈے آپ نے اس جوڑے کے نیچے رکھنے ہیں جس کے پہلے انڈے آ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ البائنو ریڈ آئز کے انڈے گرین فشر کے نیچے رکھ رہے ہیں تو گرین فشر کے انڈے پہلے سے موجود ہونے چاہیے۔ اگر انڈے زیادہ ہیں تو آپ انڈے اٹھا لیں، 6 سے زیادہ انڈے آپ ایک جوڑے کے نیچے نہ رکھیں۔ آپ نے گرین فشر کے انڈے ضائع نہیں کرنے، انہیں آپ کسی اور جوڑے کے نیچے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر فرٹائل ہونے سے پہلے آپ انڈے اٹھاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ ٹارچ کے ساتھ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ایگ فرٹائل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ انڈا تقریباً 7 دن تک فرٹائل ہو جاتا ہے، اگر فرٹائل نہ ہو تو آپ کو انڈا ضائع کر سکتے ہیں۔ اگر انڈا فرٹائل ہو چکا ہے، چاہے وہ گرین فشر کا ہے، تو پھر آپ اسے ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں جان پڑ گئی ہے، تو کسی جاندار کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ انڈے فرٹائل ہیں یا نہیں، اس کے لیے آپ ٹارچ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مہنگے جوڑے لگے ہوئے ہیں تو آپ نے کسی بھی جوڑے کے سارے انڈے اٹھا کر ایک جوڑے کے نیچے نہیں رکھنے ہیں۔ اگر اس جوڑے نے 4 انڈے دیے ہیں تو آپ یہ کوشش کریں کہ چاروں انڈوں کو مختلف جوڑوں کے نیچے فوسٹر کریں۔ اگر ایک جوڑا آپ کے انڈے خراب کرے گا تو دوسرے میں سے تو بچے نکل سکتے ہیں۔ جہاں چاروں انڈے خراب ہونے ہیں وہاں صرف ایک انڈا خراب ہوگا اور 3 بچ جائیں گے۔ جب آپ کسی جوڑے کے انڈے فوسٹر کرتے ہیں تو اس کا ریکارڈ لازمی رکھیں، اسے آپ باکس کے اوپر بھی لکھیں اور کاپی میں بھی نوٹ کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے باکس نمبر 20 کے انڈے اٹھا کر باکس نمبر 2 کے نیچے رکھنے ہیں، تو آپ کو باکس کے اوپر بھی ڈیٹ لگا کر نوٹ کرنا ہوگا، اور کاپی میں بھی ساتھ ہی نوٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ نے جو انڈے اٹھائے تھے وہ کس جوڑے کے تھے اور کون سے جوڑے کے نیچے رکھے ہیں، تو جب بچے نکلیں گے تو آپ خود ہی کنفیوز ہو جائیں گے اور بعد میں آپ کو سیل کرنے میں بھی پرابلم ہوگی۔ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے لیگ رنگ لازمی بنوا لیں، کیونکہ لیگ رنگ آپ نے بچوں کو 10 دن کے اندر پہنانا ہوتا ہے۔ اگر پرندے کی عمر 10 دن سے زیادہ ہوگی تو لیگ رنگ آپ انہیں نہیں پہنا سکیں گے۔ جب بھی آپ رنگ پہنائیں تو رنگ کا نمبر بھی اپنی کاپی پر لازمی لکھیں کہ اس بچے کو میں نے یہ رنگ نمبر پہنایا ہے اور اس کے پیرنٹس کون سے ہیں اور اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔
یہ سارا کچھ آپ نے لکھنا ہے، تو اس سے آپ کو برڈ سیل کرنے میں پرابلم نہیں آئے گی۔ آپ پرندے کی ایج اور پیرنٹس بتا کے سیل کر سکیں گے۔ آپ تمام برڈز کا ریکارڈ یاد نہیں رکھ سکتے، اس لیے ریکارڈ کیپنگ بہت ضروری ہے۔ اس سے آپ کے برڈ سیل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اگر کوئی ایج پوچھے گا تو آپ ایزیلی بتا سکیں گے کہ اس برڈ کی کیا ایج ہے، کیونکہ آپ صرف برڈ کا رنگ نمبر دیکھیں گے اور جہاں آپ نے ریکارڈ لکھا ہے وہاں سے آپ دیکھ کر بتا سکیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ انڈے کیسے فوسٹر کر سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچے بھی فوسٹر کر سکتے ہیں، تو اس بارے میں اس ویڈیو کا پارٹ 2 بناؤں گا۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔